پاکستان تحریک انصاف کے وفد اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا طے پایا ہے، اور یہ ملاقات میں کون کون لوگ اہم شخصیات اس میں شامل تھی، اور کون سے آج جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اس ملاقات میں شریک نہیں ہو سکے، اور وجوہات کیا ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے کیا معاملات طے کیے ہیں، کیا زیر بحث لائے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کیا ضروری ہدایت کی ہے کہ وہ کن چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور اس حوالے سے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث لائے گئے۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات ہوئی ہے، بات چیت کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں صاحبزادہ حامد رضا اس میں شامل ہے، سلیمان اکرم راجہ اس ملاقات میں شامل تھے، مولانا فضل الرحمان اور کامران مرتضیٰ اور مولانا فضل الرحمان کی دیگر جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ تو ملاقات میں یہ جو سلسلہ تھا یہ جاری رہا، اور مولانا فضل الرحمان نے جو آئینی مسودہ ہے وہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے آئینی جو مسودہ ہے اس پر بات کی سلیمان اکرم راجہ سے، صاحبزادہ حامد رضا سے اور دیگر جو رہنما ہیں ان سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مسودہ تھا اس پر بھی بات چیت کی گئی اور مسودہ شیئر کیا گیا، اور دونوں رہنماؤں نے ان بات پر اتفاق رائے کیا کہ جو بھی آئینی ترمیم آئے گی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف مشترکہ طور پر اس میں اپنا آؤٹ پٹ دے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آئینی مسودہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا آئینی مسودہ ہے اس کو حتمی شکل دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آئینی مسودہ ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا، اور حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی آئینی مسودے پر کام کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کام کر رہی ہے۔ تو حکومت کی بھی کوشش ہے کہ آئینی مسودے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اس کے بعد ایوان میں اس کو لایا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو آئینی مسودے کی جو سیاسی رہنماؤں کے ملٹری کورٹس میں کیس بھیجنے کا معاملہ ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے، ججز کی عمر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی مخالفت کی، اور پیپلز پارٹی بھی گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے، وہ اس میں کوئی واضح طور پر پالیسی نہیں اپنا سکی۔ تو آج کا یہ اجلاس ابتدائی اجلاس تھا، اس میں آئینی مسودے پر ابتدائی بات چیت کی گئی، TOR جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں طے کیے گئے ہیں، اور کامران مرتضیٰ جو ہے جمعیت علماء اسلام کو پریزنٹ کریں گے، اور سلیمان اکرم راجہ جو تحریک انصاف کو پریزنٹ کریں گے۔ پھر ان دونوں کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے لیگل کمیٹی، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات طے پائیں گے، اور پھر تینوں جو کمیٹیاں ہیں یہ پھر اکٹھے اجلاس میں شریک ہوں گی، اور پھر حتمی طور پر جو آئینی مسودہ ہوگا اس کو حتمی شکل دی جائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھے گی، اس کے بعد پھر حکومت جو ہے آئینی ترمیم جو ہے پارلیمنٹ میں لائی جائے گی، تاکہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اتفاق رائے سے یہ آئینی ترمیم پاس کرائیں، اور جو اپوزیشن کے تحفظات ہوں گے وہ دور کیے جائیں گے۔ جو حکومت اگر بیچ میں کوئی چیز شامل کرنا چاہے گی تو وہ اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ وہ اس میں شامل کرے گی، اور جس کے بعد جب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جب اس پر اتفاق رائے ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ اس کو دونوں ایوانوں میں لائے گی، اور دونوں ایوانوں میں اتفاق رائے سے یہ پھر پاس کرائی جائے گی، تاکہ یہ تاثر جائے کہ پارلیمنٹ ہاؤس ایک پیج پہ ہے، اور اپوزیشن اور حکومت نے مل کر یہ کام کیا ہے، اور سب نے مل کر اس کو جو کامیاب کیا ہے۔ وہ آنے والے وقتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنی لچک دکھاتی ہے اور پھر اپوزیشن اس میں کتنی لچک دکھاتی ہے، اور یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، حکومت کون سے پوائنٹ سے پیچھے ہٹتی ہے اور اپوزیشن کون سی بات اپنی منواتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔